میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 2 سال پرانی ہے۔ میں نوکری کے لیے ایک انٹرنیشنل کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تھی۔ میں بہت ہی خوش تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی، کیونکہ میں اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی۔ مجھے خود پر پورا یقین تھا کہ میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں گی۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی اور تیاری میں مصروف ہو گئی۔ انٹرویو میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں میں ان کو ذہن میں دہرایا اور پھر نہا دھو کر اچھے سے کپڑے پہن لیے۔ اس دن میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا جس میں قیامت لگ رہی تھی۔ میری ایک دوست بھی اس کمپنی میں کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم پڑھے لکھی ہو، اپنی ذمہ داریوں سے خوب واقف ہو، تمہیں نوکری ضرور مل جائے گی۔ میں بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش کر رہی تھی تاکہ اب میں اپنی پروفیشنل زندگی میں آگے بڑھوں اور اپنے لیے ایک مقام پیدا کروں۔ مجھے اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا تھا۔ اس دن میں اپنی دوست کے ساتھ انٹرویو کے لیے گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی ڈریس بہت اچھا پہنا ہوا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگی باس بہت دل پھینک آدمی ہے، تمہیں تو وہ ضرور نوکری دے دے گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی تھوڑی دیر بعد تمہیں خود اس بات کا پتہ لگ جائے گا۔ تو وہ اپنے آفس میں چلی گئی اور مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ کمپنی بہت شاندار تھی۔ مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جیسے ہی باس آ جائیں گے آپ کو بلا لیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ 3rd فلور پر چلی جائیں، باس آ گئے ہیں، وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور لفٹ لے کر 3rd فلور پر پہنچی۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ سارا فلور خالی تھا۔ خیر میں نے کہا چھوڑو اس بات کو، جس کام کے لیے آئی ہوں وہ پورا کروں۔ میں نے اجازت لی اور کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی کرسی پر بیٹھی تو باس مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ کمپنی میں بہت ہی اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کو دیکھ کر باس والی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بیڑی پیتے ہوئے مجھ سے کہا لڑکی اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کس طرح کا باس ہے۔ میں نے کہا میں یہاں انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں، آپ یہ کیا بول رہے ہو؟ تو وہ بڑے تکبر بڑے لہجے میں بولا تمہیں نوکری نہیں چاہیے کیا؟ مجھے اس نے یہ کہا تو میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ مجھے نوکری کی نہایت اشد ضرورت تھی۔ میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے خاموشی بڑے لہجے میں کہا جی چاہیے۔ پھر باس نے کہا دیکھو یہاں پر ایک اصول ہے، جس کو بھی نوکری چاہیے ہوتی ہے وہ پہلے میرے ساتھ ڈانس کرتی ہے۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ یہ کیسا رول ہے، لیکن پھر میں نے سوچا ڈانس سیکھا تو بول رہے ہیں، اس میں کون سا کوئی بڑی بات ہے، چلو اس طرح مجھے نوکری تو مل جائے گی۔ لیکن باس کے ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا۔ میں پہنچی تو گھر میں باس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا باقی سب کہاں ہیں؟ تو ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے بس ہم دونوں ہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کچھ دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ باس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں گھر سے کچھ کھا کر نہیں آئی۔ میں مکمل طور پر حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ باس خود کچن میں اکیلے کھانا بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو ہنس پڑے اور کہنے لگے میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، آج ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی تھوڑی سی مدد کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد باس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا اور ہم دونوں نے اپنا پیٹ بھرا۔ میں نے کھانے کے دوران پوچھا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ تو وہ دکھی انداز میں بولے میری شادی ہوئی تھی، میرے 2 بچے بھی ہیں، میں اپنی زندگی میں نہایت ہی خوش تھا، لیکن یہ خوشیاں کچھ عرصے کے لیے میرے نصیب میں تھیں۔ میرے اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا اور وہ میرے پیٹ پیچھے اپنے عاشق سے ملتی رہی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ برہم ہو گئی اور کہنے لگی میں نے تم سے شادی صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے کی ہے، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب مجھے اس کے چکر کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ میں نے اسے بہت روکا کہ اس سے ہمارے رشتے کو پامال مت کرو، شادی کا مذاق مت بناؤ، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور آخر کار مجھ سے طلاق لے لی اور دونوں بچے بھی مجھ سے چھین لیے۔ رات کافی گہری تھی اور موسم بھی بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے چلنا چاہیے، لیکن جب میں نے ایک نظر موسم کی طرف دیکھا تو زوروں سے بارش ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے میرا نکلنا مشکل تھا۔ باس نے کہا تم ایسا کرو آج رات یہی رک جاؤ، موسم بہت خراب ہے، صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جانا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات مانی۔ صبح ہوتے ہی باس نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا اور مجھے کہا کہ کل سے نوکری پر آ جانا۔
اس طرح میرے دل میں اپنے باس کے لیے ڈھیر ساری عزت بڑھ گئی، کیونکہ وہ نہایت درویش قسم کے آدمی تھے۔ جو الزام میری دوست نے لگایا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا۔ اب ہم دونوں کچھ وقت کے بعد اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان بھی موجود ہے جو کسی مجبور کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں۔